یہ جناب عثمان بن عفان، ان کے بارے میں کیسے کیسے پروپیگنڈا کیا گیا، کیسے کیسے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مصر سے ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں مجلس لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ مجلس کن لوگوں کی ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قریشی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس مجلس میں جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور جناب عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا، میرے چند سوالات ہیں، کیا آپ مجھے ان سوالات کا جواب دیں گے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کرو سوال۔ کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے کہ عثمان بن عفان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے بالکل یہ بات درست ہے۔ کہنے لگا، کیا یہ بات درست ہے کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غائب رہے، اس کا حصہ نہیں بنے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بھی درست ہے۔ کہنے لگا، کیا یہ بات درست ہے کہ جن لوگوں نے جنگ کے دوران میدان احد چھوڑ دیا تھا ان میں جناب عثمان بن عفان بھی شامل تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات بھی درست ہے۔ تو وہ آدمی خوشی سے نعرہ لگانے لگا، اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب دلوں میں صحابہ کرام کی نفرت ڈال دی گئی ہو تو صحابی کی کمزوری ملے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے، یہ انسان کی بد نصیبی اور محرومی کی علامت ہے۔ اور جب انسان صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہو پھر سوال کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام تو بہت عظیم ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہو؟ تو پھر وہ دوسرے انداز سے سوال کرتا ہے۔ اس کا انداز گستاخی والا تھا، توہین کرنے والا تھا، خوشی سے تمتما رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اس کی مثال علی مرزا جیلمی ہے۔ اس لیے میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اس کی گفتگو نہ خود سنیں نہ بچوں کو سننے دیں، ورنہ آپ کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت نکل جائے گی۔ مولانا اسحاق جالوی، ان کی گفتگو نہ خود سنیں نہ بچوں کو سننے دیں، ورنہ آپ کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت نکل جائے گی۔ خلافت و ملوکیت ایک کتاب ہے، یہ کتاب نہ خود پڑھیں نہ بچوں کو اس کتاب کے قریب جانے دیں۔ یہ کتاب پڑھنے والے صحابہ کرام کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب تک عبداللہ بن عمر نے جو کچھ بتایا تھا اس کے سوالات کا اتنا جواب دیا جتنا سوال تھا، اور یہ آدھا سچ تھا، یہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، جانتے ہو کہ وہ بدر کی لڑائی میں کیوں موجود نہیں تھے؟ یعنی کہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی جو جناب عثمان بن عفان کی بیوی تھی، وائف تھی، وہ بیمار تھی، تو نبی علیہ السلام نے جناب عثمان بن عفان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اپنی وائف کی، میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا، تو جو لوگ اس لڑائی میں شریک ہوں گے جتنا اجر و ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی تمہیں گھر بیٹھے ملے گا، اور اس لڑائی کی وجہ سے جو مال ملے گا، مال غنیمت آئے گا، جتنا ان کو ملے گا اتنا تمہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، اب میرا آپ سے سوال ہے، جناب عثمان کا بدر کی لڑائی سے غائب ہونا یہ جرم ہے یا اعزاز ہے؟ اعزاز ہے، اور اعزاز دیگر صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام کی بیٹی کی خدمت کا بھی اجر و ثواب مل رہا ہے، بدر کی لڑائی میں شرکت کا بھی اجر و ثواب مل رہا ہے، اور جتنا مال غنیمت ملا ہے اتنا مال غنیمت بھی مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مان کر آپ کی بیٹی کی خدمت کی ہے، اس کو جرم بنا دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں تک تعلق ہے غزوہ احد کا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، 70 مسلمان شہید ہوئے، کئی ایک زخمی ہوئے، اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اب ذرا آپ ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہمیں خبر ملتی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، تو کیا ہم میں ہمت رہتی اور کھڑے ہونے کی ہمت رہتی؟ تو جناب عثمان بن عفان چونکہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے، تو یہ اور کئی صحابہ کرام اتنے پریشان ہوئے کہ میدان چھوڑ گئے۔
میدان چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جو خبر ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس خبر کو برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن تم لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے بیت رضوان کا، تو اسے جناب عثمان بن عفان کا جرم بنانا بڑی عجیب بات ہے۔ بیت رضوان ہوئی جناب عثمان کی وجہ سے ہے، وہ غیب تھے تو اسی لیے بیت رضوان ہوئی ہے، وہ غیب نہ ہوتے تو یہ بیت ہونی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ وہی، دین، شریعت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، طواف کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ چلے۔ 1400 صحابہ کرام عمرے کے لیے تیار ہوئے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، کیونکہ خطرہ موجود تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کے دشمن عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہو سکتا ہے لڑائی کی نوبت آ جائے، لیکن صحابہ کرام نے اس کی پرواہ نہیں کی، وہ آپ کی محبت میں، آپ کی پیروی میں نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی نہیں چاہتے تھے، اس لیے فوری طور پہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، مکہ سے باہر ٹھہرے حدیبیہ کے مقام پہ۔ اور اب آپ نے دیکھا، جائزہ لیا کہ مکہ والوں کی نگاہوں میں میرے صحابہ میں سے کون سب سے زیادہ عزت والا ہے، تاکہ میں اسے سفیر کے طور پہ مذاکرات کرنے کے لیے مکہ بھیجوں۔ تو آپ کی نگاہ پھر کس پہ پڑی؟ جناب عثمان بن عفان پہ۔ ان کو بھیجا گیا، مذاکرات ہوئے، انہوں نے اجازت نہیں دی، ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے سفیر کو قتل کیا گیا ہے، میں بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی کی عظمت دیکھی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے صحابہ کرام کو لڑنے پہ مجبور نہیں کیا، کیونکہ آپ ان کو عمرے کے لیے لے کر گئے تھے، لڑنے کے لیے لے کر نہیں گئے تھے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں لڑوں گا، اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں پہ معاہدہ کرے، بیعت کرے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے، 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی کہ آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر لڑیں گے، اور میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ حتیٰ کہ آخر میں، ذرا یہ اہم بات ہے، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا اور کہا یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کی نمائندگی کر رہا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں جیسے تم لوگوں نے بیعت کی ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے جناب عثمان کے لیے، ایک تو سفارت کے لیے آپ کا انتخاب جناب عثمان ٹھہرے، مذاکرات کے لیے آپ کا انتخاب جناب عثمان ٹھہرے، پھر آپ نے ان کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ جناب عثمان اتنے عظیم ہیں کہ ان کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں لڑوں گا، اور 1400 صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جناب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں۔ یہ بیعت، یہ معاہدہ اتنا عظیم معاہدہ تھا کہ اللہ کو پسند آیا، اور اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو چکا جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے۔ یا اللہ تو کیوں راضی ہو چکا؟ ہو سکتا ہے وہ اندر سے منافق ہو سکتا ہے وہ اوپر سے بیعت کر رہے ہوں۔ اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہوں، میں ان کے دلوں کے احوال کو جانتا ہوں، ان کے دلوں میں جو ایمان ہے میں اس کو جانتا ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو محبت اور وفاداری ہے میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے میں ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ تو یہ ہے عظیم صحابہ کرام، اور یہ ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے لیڈرز ہیں، ہم نے اپنے دلوں میں ان کی محبت بٹھانی ہے اور اپنی اولاد کے دلوں میں ان کی محبت داخل کرنی ہے۔ اب آپ غور کریں
کہ جناب عثمان بن عفان کے یہ اعزازات ان کے جرائم بنا دیے گئے. بیعت رضوان بھی ان کے لیے اعزاز ہے لیکن اس کو بھی جرم بنا دیا گیا. تو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے جناب عثمان بن عفان کے تعلق سے آدھا سچ بیان کرتے ہیں, پورا سچ بیان نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں, جہاد کے لیے بڑے پرجوش ہوتے ہیں, لیکن جناب عثمان بن عفان کے تعلق سے ان کے دل صاف نہیں ہوتے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ نفرت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب آپ کو صحابہ کرام سے نفرت ہوگی, ان سے نفرت ہوگی جن سے اللہ کے نبی کو محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟